میڈیکل ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے آج ملک بھر میں ٹیسٹ ہوں گے. 1,40,000 سے زائد طلبہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیں گے. سوشل میڈیا پر ایم ڈی کیٹ کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ. سی ای او سندھ ٹیسٹنگ سروس پروفیسر آصف احمد شیخ کہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے جعلی پرچے سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں. تصدیق کی ہے کہ تمام پرچے غلط ہیں. جن طلبہ کا جوونائل ریکارڈ نہیں بنا وہ نا امید نہ ہوں. ایسے طلبہ میٹرک یا انٹر کی اوریجنل مارک شیٹ ساتھ لائیں. داخلہ ٹیسٹ کے لیے ملک میں 32 اور سعودی عرب میں 1 سینٹر قائم. لاہور اور گجرانوالے میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ. فضا انتہائی مضر صحت. لاہور کے علاقے راوی روڈ میں صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 810 تک جا پہنچا. شہر میں اوسط AQI 367 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ. گجرانوالہ میں 627, فیصل آباد میں 434 ریکارڈ. ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور ختم. پاکستان نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان طالبان کن شرائط پر امن چاہتے ہیں جلد واضح ہوگا. سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شرائط پاکستان کے لیے قابل قبول ہوئیں تو معاہدہ ضرور ہوگا. معاملات طے نہیں پاتے تو ہماری اور افغانستان کی کھلی جنگ ہے. حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے. اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. دوحہ میں مختصر قیام کے دوران امیر قطر سے طیارے میں ملاقات کی. کہا کہ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے. کینیڈا پر مزید 10% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قاہرہ میں مصر کے صدر عبد الفتح السیسی سے ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک مصر دو طرفہ تعلقات, خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک مصر طویل مدتی دوستی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو دہرایا گیا. باہمی اسٹریٹجک مفادات پر مبنی قریبی رابطوں اور عوامی سطح پر تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا. سماجی و معاشی تعاون, ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ اشتراک عمل کو بڑھایا جائے. تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے نئی حکومت بنانی ہے. یہ بتائیے گا کہ کوئی وزیر اعظم کے لیے کوئی اعلان کیا میکانزم کیا ہوگا, نئی جو آپ کی حکومت سازی ہوگی, عدم اعتماد ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو چیئرمین صاحب خود اعلان کریں گے اس کا. فیصلہ ہو گیا, پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی. صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی. ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا. بلاول بھٹو زرداری پیر یا منگل کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے. پارٹی رہنماؤں کا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا اعلان. کہا کہ وزیر اعظم کون بنے گا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. مسلم لیگ نون کو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا, اس لیے حمایت ترک کر دی. اب انہیں خود سوچ لینا چاہیے. وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کی پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو. کہا کہ نون لیگ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. موجودہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق باتیں بہت کرتے ہیں مگر کارکردگی صفر ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں. Balochistan is the largest province of Pakistan. Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection.
بلوچستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کی وجوہات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین کے اندر دفن ہے، بلوچستان کو جو بھی ضرورت ہوگی اس کے لیے قربانی دیں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ، آپریشن تیاریوں اور جنگی استعداد کار کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر پاک میرینز میں جدید ترین ہوور کرافٹس کے 3 یونٹوں کو بھی شامل کیا گیا جو خشکی اور سمندر دونوں پر بیک وقت کارروائی کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیول چیف نے کہا ہے کہ سمندری راستوں اور میری ٹائم سیکیورٹی کا تحفظ صرف عسکری ضرورت نہیں، یہ ملکی خود مختاری اور اقتصادی خوشحالی اور استحکام کا بنیادی ستون ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ، وزیر محنت سعید غنی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں اندرون شہر کی سڑکوں پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ شہر کی سڑکوں کی مرمت کے لیے ایک جامع پلان بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کی ترجیح کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے۔ کہا کہ جہانگیر روڈ کئی بار بنی لیکن وہاں سیوریج کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ جہانگیر روڈ سیوریج کے پانی کی وجہ سے کئی بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کی ایئر لائن ایئر پنجاب کو جلد از جلد فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ ایئر پنجاب فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد روٹ پر اتفاق، اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ Live Pakistan and really good staff and they are very helpful and very good service. ارائیول ہوا ہے 5 سال بعد اور اس پہ میں اپنی کمیونٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مانچسٹر سے اسلام آباد شروع ہو گیا ہے، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لاہور کی بھی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو جائے۔ اور برطانیہ کے نقطہ نظر سے دونوں کے اکنامی کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہر جہاز جو ہے ملین پلس بینیفٹ پروفٹ دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دیٹس گڈ۔ ان کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت اچھی سہولت کا پھر سے دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ آپ اپنے گھر ٹائم پہ پہنچ سکے کہ اپنے بیماروں کے پاس، اپنے عزیزوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اور اگر کوئی فوتی ہو جائے تو آپ یہاں سے جا سکیں گے۔ 5 سال بعد برطانیہ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازیں بحال۔ اسلام آباد سے پہلی پرواز مانچسٹر پہنچ گئی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ٹرمینل 2 پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ویلکم کیا۔ 2020 میں PTI کے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے ایوان میں پاکستانی پائلٹوں کی جعلی ڈگریوں سے متعلق بیان پر یورپی یونین اور برطانیہ نے قومی ایئر لائن پر پابندی لگا دی تھی۔ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ، ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ PTI کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ، مقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی تشکیل دینا ہے۔ جرگے میں سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علماء، جرگہ مشران، سول سوسائٹی، وکلاء اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔ جنوب ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے سربراہوں کا ملیشیا میں آج سے 3 روزہ اجلاس۔ کوالالمپور میں منعقد اجلاس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد، ریڈ کارپٹ پر عالی شان استقبال، روایتی موسیقی کی دھنوں اور گیتوں پر صدر ٹرمپ کا خاص انداز میں رقص، ایک ہاتھ میں امریکہ دوسرے ہاتھ میں ملیشیا کا پرچم تھام کر بھی لہرایا۔ اجلاس میں چین اور جاپان کی نئی وزرائے اعظم، جنوبی کوریا اور برازیل کے صدور سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے۔ مودی پھر غائب، ورچوئل شرکت کریں گے۔ آسیان اجلاس کا مقصد اقتصادی انضمام ہے۔ ساؤتھ چائنا سی کی صورتحال، بڑھتی امریکہ چین مسابقت، غزہ کی صورتحال اور میانمار میں خانہ جنگی پر بھی بات کی جانے کا امکان۔
कराची पुलिस की पेशावर में कार्रवाई, 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर फायक, कारकुन इस्माइल और साजिद के कत्ल में मतलूब थे। मुलजमान गुलशन इकबाल शांति नगर के साबिक काउंसलर के कत्ल में भी मुलविस हैं। मफरूर 3 साथियों की तलाश जारी। कराची में SIU की हिरासत में हलाक नौजवान के वरसा का सोहराब गोट के करीब लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। SIU हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कई घंटों अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोढ़ो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफा 54 के तहत की गई। वजीर इत्तला सिंध शजील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित हो। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद, हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। सरबरा पाक बहरिया फ़ज़ाइया कभी नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र और उनकी मकरूज रही। बरतानिया में विंटर टाइम का आगाज, घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गईं। घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज़्यादा फायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फर्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो गया। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा। अमेरिका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप की हरीफ कामिला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कामिला हैरिस ने कहा है कि वो खुद मुमकिन तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में खातून सदर होंगी। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का कहने के मुखालिफिन ने उन्हें जिहाद का हामी और दहशतगर्द जाहिर करने की कोशिश की, मगर वो नफरत के मुकाबले में इत्तेहाद का पैगाम लेकर खड़े हैं। ब्रॉन्क्स की मस्जिद के बाहर खिताब में जोहरान ममदानी आबदीदा हो गए। कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका में मुसलमानों के लिए हालात बदल गए। उनकी खाला 11 सितंबर के बाद हिजाब में खुद को गैर महफूज समझती थी। एक सर्वे में जोहरान ममदानी को 43% अवाम की हिमायत हासिल है। न्यूयॉर्क में मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। अडानी ग्रुप को भारतीय हुकूमत की मुबैना माली मुआवनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की रकम उनकी कंपनीज को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने इस मंसूबे की बराह रास्त निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़िश्ता साल अमरीकी हुक्काम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से गुरेज किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गज़ब में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिन करारदाद या बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फौजी या दोनों तरीकों से हिस्सा लेने का कहा है। ताहम कई ममालिक को अपने मुल्क के क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या फिर बैनुल-अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के गज़ा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गज़ा में फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया।
ویانا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں 7 صحافیوں کو پریس فریڈم ہیروز کے ایوارڈ سے نوازا گیا. ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائنیئر کا ایوارڈ دیا گیا. اعزاز پانے والوں میں فلسطین کی شہید صحافی مریم ابو دقہ بھی شامل. 33 سالہ مریم ابو دقہ کو صہیونی فوج نے خان یونس کے ایک اسپتال پر بمباری کے دوران شہید کر دیا. آئرلینڈ میں بائیں بازو کے آزاد رہنما کو صدر منتخب کر لیا گیا. کیتھرین 63% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں شائعہ. کھلاڑیوں سے ملاقات کی. جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہا. وزیر اعظم نے کہا کہ کرکٹ صرف کھیل نہیں بلکہ مختلف ممالک کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے. دبئی میں پانی پر تیرتا دنیا کا تیسرا فلوٹنگ میوزیم بنانے کا اعلان. دوما میوزیم کا اعلان دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا. دنیا کا پہلا تیرتا آرٹ میوزیم 2019 میں پیرس میں بنا تھا. دوسرا میوزیم جنوبی کوریا میں رواں برس کھلنے جا رہا ہے. پولو ان پنک کا فائنل آج ٹیم رجاس اور ٹیم ایچ ایس جے کے درمیان کھیلا جائے گا. لاہور میں پولو ان پنک ٹورنامنٹ کے فائنل سے ایک دن قبل خواتین کے درمیان نمائشی میچ. لاہور پولو کلب پنک نے لاہور پولو کلب وائٹس کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. کراچی میں خواجہ سراؤں کی جانب سے اپنے حقوق کے لیے فیسٹیول کا انعقاد. خواجہ سراؤں نے مسائل سے آگاہ کیا. فیسٹیول میں خواجہ سراؤں کی جانب سے کھانے پینے اور جولری کے سٹالز بھی لگائے.